سر اگر بلتستان گلگت بلتستان کے حوالے سے شروع کریں تو یہ جو اتنے ہزاروں لوگ جو لوگ جلسے میں آتے تھے یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے تھے سر؟ اگر 6,000 ووٹوں پہ ہی ڈیسائیڈ ہونا تھا اور آپ کے خلاف ہی ہونا تھا؟ یہی تو معز ہم بھی حیران ہے کہ وہ جو آتے تھے ہزاروں لوگ وہ کہاں گئے، وہ ووٹ ڈالنے کیوں نہیں آئے؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کیمپین ہے نا گلگت بلتستان میں، یہ سب سے مشکل کیمپین ہے۔ وہ کہنے کے تو گلگت جاتے ہیں، لیکن ہر روز صبح کو 8 بجے سے آپ نکلتے ہیں، 4-4 5-5 گھنٹے دور جاتے ہیں، وہاں ایک جلسہ کرتے ہیں، پھر 4-5 گھنٹے آگے جاتے ہیں، مطلب رات کو 12 بجے کوئی واپسی ہوتی ہے گلگت میں، اور لوگ 2-2 3-3 4-4 گھنٹے تک انتظار کرتے ہیں، بیکاز آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل ریلیز جو ہیں وہ ٹائم سکیڈول میٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک میں جائیں گے تو وہاں لیٹ ہو جائیں گے، راستے میں جگہ جگہ رکنا پڑے گا اینڈ سو آن۔ تو ہمارا تو یہ خیال تھا کہ بہت انتھوسیزم ہے، پیشن بھی ہے، لوگ بھی آ رہے ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن ایک ہمیں یہ بھی احساس تھا جو کہ اب ہم بات کرتے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کے زمانے میں بھی یہ ہوا تھا اور اس سن 85 میں بھی یہی ہوا تھا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشنز مینج کیے جاتے ہیں، اور وہ الیکشن مینج کرنے کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب سے ایک حکومت کو گرایا جاتا ہے۔ 4 مہینے پہلے ہماری حکومت ختم کر دی گئی، پھر اس کے ایک عجیب ایک وہ ہے کہ جی فنڈنگ بند کر دی گئی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ پھر ایک جو طریقہ کار جو پاکستان میں اب لازمی جز بن گیا ہے، جو 2018 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جی آپ کے جو وہ وننگ کینڈیڈیٹس ہیں یا جو مین لوگ ہیں، اب 9 لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے انٹیمیڈیٹ کر کے تھریٹ کر کے لائلٹیز چینج کراتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ تو بڑے معصومانہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی وہ کیوں چینج ہو گئے؟ بھائی اتنا ہر ایک میں دم خم نہیں ہوتا، چاہے وہ میڈیا انڈسٹری ہو، چاہے وہ کوئی اور سیکٹر ہو، اگر اس طرح کے حربے استعمال کیے جائیں گے جو پولیٹیشنز کے اوپر استعمال کیے جاتے ہیں، اس کو کوئی بھی نہیں فیس کرتا، کوئی بھی نہیں اور سیکٹر کا یا بیک گراؤنڈ کے لوگ فیس کرتے ہیں جتنا پولیٹیشنز فیس کرتے ہیں۔ اینڈ دیٹ از ناٹ اے ویری کنڈیوسو انوائرمنٹ جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ ول لیڈ اپ ٹو اے فری اینڈ فیئر ظاہر الیکٹورل صاحب پروسیس۔ پنجاب اسمبلی سے بھی آج کی خبر ہے کہ 20 لوگ اب ہو گئے ہیں، 20 ایم پیز جو ہیں وہ 8 خان صاحب سے مل چکے ہیں، اور اب نئی خبر سما پہ جو دی جا رہی ہے وہ ہے کہ شاید مزید لوگ جو ہیں وہ اس وقت ایک گروپ بنا کے آپ کے لیڈران کے بیانیے سے کچھ ہٹ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ کیونکہ یہ ہاضمہ ہر ایک میں نہیں ہوتا، تو پھر آپ کو بھی یہ نیریٹو ایک طرح سے اور ایک پیس سے لے جانا ہوتا ہے تاکہ سب ساتھ چل سکیں۔ آپ کے خیال سے یہ تو نہیں ہے کہ اتنی سٹرونگ آپ کی ماشاءاللہ انجن زبردست ہے، مریم نواز ریل گاڑی زبردست جا رہی ہے، لیکن پیچھے کے ڈبے اگر ٹوٹنے لگ گئے تو پھر یہ ریل گاڑی اتنی لمبی نہیں رہے گی، اتنی مؤثر نہیں رہے گی۔ یہاں پہ ایک لانگ ٹرم ویو، ایک اینڈ گیم کو ذہن میں رکھنا اور پچھلے ڈبوں کا بھی خیال کرتے ہوئے گاڑی چلانا بھی ضروری ہے۔ آپ سپوکسمین ہیں، آپ مشیر ہیں، آپ کے خیال سے آگے اینڈ گیم کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اس پرٹیکولر فیز آف مزاحمت کا؟ بالکل صحیح بات ہے وحید، بیلنس رکھ کے چلنا پڑتا ہے، لیکن اس میں اتنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جس ماحول میں پچھلے 2 سال میں سیاست ہوتی رہی ہے، 2-3 سال میں اٹس ناٹ این ایزی تھنگ۔ فیض آباد میں دھرنا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹویٹ آتا ہے کہ جی پرائم منسٹر کو ہدایت کی جاتی ہے کہ جی آپ کوئی زور نہیں لگائیں گے، لیکن اب دھرنا ہوتا ہے تو کوئی ٹویٹ نہیں آتی ہے۔ تو اٹس اے ڈفرینٹ ماحول جس میں ہمارے اوپر پریشر جس طرح سے ڈالا گیا ہے، کیسے چل رہے ہیں، جیلوں میں لوگ جا رہے ہیں، سو جو بیہیویئر بھی ہوتا ہے وہ اتنا ریشنل نہیں ہوتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے تھے اور انہوں نے ایک پالیسی کو لے کے چلا، وہ پالیسی لیکن بھی شہباز کوئی شریف صاحب تو اتنی پچھلے ڈبے کامیاب میں ہی نہیں بیٹھے ہوئی۔ رہ گئے نا۔ فرق مریم نواز اور شہباز شریف کا کہ مریم نواز انجن ہے اور شہباز شریف پچھلا ڈبہ ہے۔ وہ مجھے ڈر ہے وہ پچھلا ڈبہ نہ نہیں کہیں مریم صاحبہ جو ہے وہ لوز کر جائیں، مجھے تو یہ ڈر ہے۔ شہباز صاحب تو انجن تھے ہی نہیں کبھی، نہیں وہ تو پچھلا ڈبہ۔ اچھا میں آپ کو صرف ایکسپلین کر دوں کہ یہ جو لیٹسٹ شروع کی ہے تحریک اور جو بیانیہ سامنے آیا ہے، یہ رزلٹ ہے اس پاپولر سینٹیمنٹ کا جو ورکرز کے لیول سے اٹھنا شروع ہوا تھا، بہت عرصے سے تھا، اور وہ ہمیں میرے جیسے آدمی کو بھی لعنت دیتے تھے کہ یار آپ کیا کون سی سیاست کر رہے ہیں،